اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کا حصہ تیسرا حاضر ہے۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو، اور وہی خدا ہے۔ خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے، اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بہت عزت والا، بہت حلم کرم کرنے والا ہے، اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر ہے: شان نزول: جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیویوں نے اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا، ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، اگر آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے اور بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کے دلوں پر اثر کر گئی اور وہ ہجرت کرنے سے رک گئے اور اپنی بیوی بچوں کے پاس ٹھہر گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور کہا، ہم اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ بند کر دیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور تعلق ترک کرنے سے روکا۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں دین سے نہ ہٹو اور نہ ہی انہیں سزا دو، بلکہ ان کی خطاؤں کو بخش دو۔ یعنی اگر بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکے تو وہ ایک اعتبار سے تمہارے دشمن ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اور تمہارے مال اور تمہاری بیوی بچے تمہاری آزمائشی ہیں، ان میں مشغول ہو کر دین کو مت چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے نفس کی لالچ پن سے بچو، اور اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ کرو تو فلاح پاؤ گے، یعنی تقویٰ اختیار کرو، اور خوش دلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کی برکت سے تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ گناہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑا رحیم ہے اور رحم کرنا اسے پسند ہے۔ تو اے ایمان والو، دوسروں پر رحم کرو اور اپنی خواہشوں میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس رحیم اور کریم ذات سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں اللہ پاک ختم فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔